اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرض کی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جاننے کی یقیناً ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا ہو۔ اگر میرے روزے نے میرے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ روزے کے فلسفے کو میں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کے پس منظر اور تہ منظر کو میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ میرے اندر غریب پروری کا جذبہ پیدا ہو۔ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، میں ان کا ممد و معاون بن کے کھڑا ہو جاؤں، بیواؤں یتیموں کا سہارا بنوں، فقراء و مساکین کا مددگار بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی پیاسوں کے لیے میرے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی اور بھوکوں کے لیے میرا ضمیر بیدار نہیں ہوتا تو سمجھ لیجیے کہ روزے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ جبکہ ظہر کے بعد ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور کیفیت بیان نہیں کی جاتی، اس کا تعلق احساس سے ہے۔ عصر کے وقت ہماری روزے کی حالت میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور 1 گھنٹہ پہلے ہماری کیا حالت و کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اب تصور میں لائیے بلوچستان کو بھی، گلگت و بلتستان کو بھی، اوران کو بھی، اندرون سندھ کو بھی، پسماندہ علاقوں کو بھی، کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ میں رات جب یہاں پر پہنچا، کیپٹل ہے پاکستان کا، دارالحکومت ہے اسلام آباد، تو کیا یہاں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، کوئی محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں آیا تو ہمارے اسلام آباد کے جو ذمہ دار ہیں چودھری شفیق الرحمان صاحب، وہ بھی بیدار تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور یہ 7 والی گراؤنڈ میں 30,000 افراد کے لیے سحری کا کھانا تیار ہو رہا تھا، اور ٹیمیں لے کے چل رہی تھی وہ برکتوں والا کھانا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ میں ذرا اپنے ضمیر سے پوچھوں کہ کیا اس برکت والے کھانے میں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر میں کر رہا ہوں تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے پیش کردہ کھانے سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر اس میں شامل اور شریک نہیں ہوں تو مجھے شامل ہونا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے تو اپنے دین کا کام لے لے، خدمت خلق کا کام لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا استعملہ، اللہ تبارک و تعالی جس کسی شخص سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو صبح آ کے دیکھا نوجوانوں کو، ماشاءاللہ اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، کام کے اندر مصروف اور مشغول ہیں۔ پہلے انہوں نے سروے کیے ہیں، آبادیوں میں گئے ہیں، لوگوں کے احوال دیکھے ہیں، اب سروے کے مطابق علاقوں میں، اور مجھے صبح شفیق الرحمان بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے 50,000 تک یہ تعداد لے کے جانی ہے کہ رمضان میں ہم 50,000 افراد تک یہ کھانا پہنچائیں۔ پھر اسی طریقے سے ذرا میں یہ بھی دیکھوں کہ بوقت افطار تو میرے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، انواع و اقسام کے مشروب بھی پڑے ہوتے ہیں اور اشیاء خورد و نوش بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر میرے اندر جذبہ ایثار و قربانی ہے تو پھر مجھے پسماندہ علاقوں کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ اگر میرے سامنے 4 قسم کے جوسز پڑے ہیں تو میں 2 سے بھی کام چلا سکتا ہوں، میرے پاس اگر 6 ڈشز پڑی ہیں تو میں 3 سے بھی اپنا معاملہ چلا سکتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجری، جو کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے جتنا رکھنے والے کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اتنا بڑا اجر۔ اور ہم 29 اور 30 روزوں سے زیادہ تو رکھ نہیں سکتے۔ 29 کا اگر مہینہ ہوگا تو ہم 30 روزے نہیں رکھ سکتے، اور 30 کا ہوگا تو 31 نہیں رکھ سکتے۔
چاہت کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی ہم ایک دن بھی اپنی مرضی سے آگے نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نے 360 روزوں کا اجر لینا ہے، 500 کا اجر لینا ہے، 1000 کا اجر لینا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگوں کے روزے افطار کروائیں. جتنا رکھنے والوں کو ثواب اللہ دے گا اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. محدثین رمضان المبارک میں تو درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ قرآن ہی پڑھنا ہے. تو یہ بے شمار عبادات ہیں اس مہینے میں کرنے والی. اللہ ساری عبادات اخلاص اور خلوص کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر احتساب کی غرض و غایت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ انہیں شرف قبولیت بھی بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.